نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 18,070 تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 11,88,214 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 8,29,933 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 5,448 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 2,84,738، خیبر پختونخوا میں 1,19,277، پنجاب میں 3,04,889، اسلام آباد میں 75,892 کیسز ہیں، بلوچستان میں 22,528 مریض ہیں، آزاد کشمیر میں 17,297 افراد متاثر ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 5,312 ہو گئی ہے۔ کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,193 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 7,22,202 ہو گئی۔ حکومت نے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی تجویز پیش کر دی۔ الیکشن ترمیمی بل میں قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کی جانب سے 49 ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اپنی تجویز میں کہنا ہے کہ اگر منتخب امیدوار پہلے اجلاس کے 60 روز کے اندر حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی نشست خالی کر دی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ کمیٹی کی جانب سے یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جائے اور سینٹ الیکشن کی پولنگ اوپن بیلٹ کے ذریعے کی جائے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی تجویز مسترد کر دی۔ شہباز شریف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام تمام دنیا نے مسترد کیا، الیکشن کمیشن بھی اسے ناقابل عمل قرار دے چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کا حساس کام پوری قوم کی منشا اور اعتماد سے ہوتا ہے۔ انتخابی اصلاحات تمام فریقین کی مشاورت، عوام کی رائے کی روشنی اور اتفاق رائے سے ممکن ہوتی ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ شہر کے 30 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے اور مثبت کیسز کی شرح میں کمی آئی ہے۔ لاہور میں ہمارا لاک ڈاؤن سب سے مؤثر رہا ہے۔ لاہور انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کرانے میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ابھی تک صرف ایک مریض میں برازیل اور ایک میں ساؤتھ افریقہ کا وائرس پایا گیا ہے۔ ہم نے جو ویکسین منگوائی ہیں تمام مؤثر ہیں۔ موجودہ کرونا وائرس برطانوی قسم کا ہے۔ چین سے آنے والی ویکسین برطانوی قسم کے وائرس سے بچاؤ کے لیے مؤثر ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ 8% سے زائد مثبت کیسز والے شہروں میں تمام SOPs پر عمل ہوگا۔ افطاری کے بعد سحری تک سب کچھ بند کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ صوبے میں ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد ہے۔ رمضان بازار سمیت مارکیٹ صبح 9 سے شام 6 بجے تک کھلے ہیں۔ DHQ اسپتالوں میں تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں 758 اور نجی اسپتالوں میں 391 مریض ہیں۔ آج 81% وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں۔ گوجرانوالہ میں 100% وینٹیلیٹر زیر استعمال ہیں اور آج مزید 5 وینٹیلیٹرز بھیج رہے ہیں۔ ملتان اور گجرات میں 88% اور سرگودھا میں 80% مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ نجی اسپتال بھی کورونا سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ نجی اسپتالوں سے 300 بیڈز بھی فری کورونا مریضوں کے لیے مل گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ جہاں نون لیگ جیت جائے وہاں ٹھیک، پیپلز پارٹی جیتے تو ڈیل کا نتیجہ، یہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا۔ سلیکٹرز کی مدد سے NA 249 میں جیتنے کا الزام افسوسناک ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی نون لیگ کی شکست کی وجہ بنی۔ اگر سلیکٹرز کے بغیر فتح ممکن نہیں تو نون لیگ 3 ضمنی الیکشن کیسے جیتی؟ پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن جیتے تو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے ساتھ جیتنے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ نون لیگ ڈسکہ، وزیر آباد اور نوشہرہ جیتے تو بیانیے کی فتح قرار دے دیا گیا۔ یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا جاتا ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے
کہ سلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے, اس کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکتا. تو سوال میں بھی اٹھا سکتا ہوں کہ ڈسکا آپ جیتے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیسے جیت گئے؟ آپ وزیر آباد جیتے, آپ کیسے جیت گئے؟ نوشیرہ میں پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ نون لیگ جیت گئی, کیسے جیت گئے آپ؟ اگر یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا ان سے ساز باز کیے بغیر کوئی انتخاب جماعت نہیں جیت سکتی, تو پھر آپ کے جو 3 انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پر بلاول صاحب کا قد سب سے بڑا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن کا نمبر بتائیں جہاں دھاندلی ہوئی. اگر عملہ میں نے لگوایا ہوتا تو ہر پولنگ اسٹیشن پر ہمارا مارجن زیادہ ہوتا. چاہتا ہوں کہ یہ بحث ختم ہو. این 249 میں 1% بھی دھاندلی نہیں ہوئی. سعید غنی کا کہنا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نے انٹیلیجنس اداروں سے رپورٹ لی ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے جیتی. سب نے یہی جواب دیا کہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے جیتی ہے. پاکستان کی معروف اداکارہ ہیرا مانی کو کراچی کے پوش علاقے میں واقع ان کے گھر کے باہر سے ہی لٹیروں نے لوٹ لیا. اداکارہ ہیرا مانی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر واقعے کی تصدیق کی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیرا مانی کی گاڑی ان کے گھر کے باہر آ کر رکتی ہے, جس میں سے سب سے پہلے ان کا بڑا بیٹا باہر آتا ہے اور گھر کی گھنٹی بجاتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی ہیرا مانی کا چھوٹا بیٹا گاڑی سے باہر آتا ہے تو 2 موٹر سائیکلوں پر 2 ڈاکو آتے ہیں اور گن پوائنٹ پر کار میں موجود اداکارہ ہیرا مانی کو لوٹ لیتے ہیں. ہیرا مانی کا موبائل فون اور سونے کی چین ڈاکو لوٹ کر بآسانی فرار ہوئے. صارفین کا کہنا ہے کہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اپنے گھروں کے باہر بھی محفوظ نہیں ہیں. خیال رہے کہ ہیرا مانی ڈرامہ انڈسٹری کی مقبول ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں. ان کے شوہر مانی کا تعلق بھی شوبز انڈسٹری سے ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان مکمل اہتمام سے گزارے. اسی لیے کراچی میں بھی نماز اور تراویحوں کے لیے ٹوپیوں, جائے نماز اور تسبیحوں کی خریداری میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ مسواک اور عطر کا بھی ماہ رمضان میں استعمال بڑھ گیا ہے. رمضان کے بابرکت مہینے میں جہاں لوگ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں, وہیں اس ماہ مقدس میں ٹوپی, تسبیح, جائے نماز اور عطر کے استعمال میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں. ماہ رمضان میں مسلمان روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور ان عبادات کے لیے تیاری بھی کچھ خاص ہی ہوتی ہے. ایک دکاندار کا کہنا تھا, روزہ ویسے ہی آپ کا ہوتا ہے, پھر نماز. اب جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو, نماز میں ٹوپی کی ضرورت ہوتی ہے, سنت عمل ہے, ٹھیک ہے, اور روحانیت, لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کریں, نیک کام کریں, روحانی کام کریں. تو اسی کی وجہ سے یہ مہینہ ایسا ہے, یہ ہر جگہ ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے یہ ٹوپی پہننا اور تسبیح. لباس کو معطر رکھنے کے علاوہ مساجد کو بھی مہکانے کے لیے عطر کا استعمال کیا جاتا ہے. یوں تو بازار میں ہر طرح کے ملکی اور غیر ملکی پرفیومز دستیاب ہیں, لیکن پاکیزگی کے پیش نظر رمضان المبارک میں عوام کی بڑی تعداد عطر کے استعمال کو ہی ترجیح دیتے ہیں, جس کے باعث اس کاروبار سے منسلک افراد کے روزگار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ایک اور دکاندار کا اس حوالے سے کہنا تھا, عام دنوں کی نسبت جو ہے رمضان شریف میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خوشبو کا, تو کیونکہ لوگ تحفہ تن وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کو, تو اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ. ذاتی استعمال کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب کو تحفے میں دینے کے لیے بھی خوشنما پیکنگ میں دستیاب عطر کی خریداری کی جاتی ہے. ماہ رمضان میں مسلمان نماز کے احترام میں صاف ستھرے لباس پہننے کے ساتھ ساتھ خوشبوؤں کا بھی استعمال پسند کرتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں ان کی اشیاء کی سب سے زیادہ خریداری ہوتی ہے اور اس مہینے کی برکت سے ان کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ملک بھر کے مسلمان رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ماہ سیام کو گزاریں.